اب دیکھیں دنیا کے عذاب کا ذکر آ گیا اور آخرت کے عذاب کا، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، آخرت کے عذاب کا بھی ذکر آ گیا۔ درمیان میں جس عذاب کا ذکر ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ لا محالہ عذاب قبر اور عذاب برزخ اور عذاب ما بعد الموت ہے۔ اور کل سے آپ یہ بات سن رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم شور تو سن رہے ہیں نا جی۔ الحمدللہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا میرے استاد نے یہ کہا ہے۔ جب بھی ہم الحمدللہ، ہمارے اشاعت التوحید والسنہ کا یہ امتیازی وصف ہے کہ جب بھی ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو حوالہ اسلاف سے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات ذکر کی ہے کہ اس آیت سے مراد عذاب برزخ اور عذاب قبر ہے، اس پر تفسیر زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی تفسیر نقل کی ہے اس آیت پر۔ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ان ارواح آل فرعون، آل فرعون کی روحیں فی اجواف طیر سود، سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ڈالی جاتی ہیں، یعرضون علی النار کل یوم مرتین، آگ پر ہر روز صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز آگ پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے علماء کرام کے لیے۔ ابھی بھائی ابو بکر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ علماء کے ساتھ کل سے لگے ہوئے ہیں، تو ہم آتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی بات کریں انشاءاللہ تعالی۔ کل عقائد کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی صرف آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ اصل مصیبت یہ ہے نا، اصل مصیبت یہ ہے نا کہ مولوی سیدھے ہوں تو عوام بھی سیدھی ہوگی نا جی، مصیبت یہ ہے۔ رپھڑ تو اس سے بھی اگلا یہ ہے کہ ہمارے مولوی یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، حقیقت سننا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی صاحب ظلم یہ ہے۔ حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ فرماتے تھے مولوی کی مثال ہے انجن کی مثال، انجن پٹڑی پہ چلے گا تو ڈبے بھی پٹڑی پہ چلیں گے، انجن ہی پٹڑی سے اتر گئے ہیں تو ڈبے کیا کریں؟ سمجھ آئیے نا جی۔ یہ بات اگر مولویوں کو سمجھ میں آ جائے تو سارا رپھڑ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کہیں جبہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں دستار سامنے آ جاتی ہے، کہیں مدرسہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں مسجد سامنے آ جاتی ہے، کہیں یہ ہے کہ خانقاہ نہ چلی جائے، سارے مسئلے۔ بہرحال آیت کی تفسیر صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں ان ارواح آل فرعون، آل فرعون کی روحوں کو سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ڈال کر صبح شام عذاب کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ حوالہ پیش کرنے کا یہی مقصد ہے کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، اس کے ساتھ دنیاوی جسم کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بات ساری چھوڑ رہا ہوں، انتہائی مختصر کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے صرف ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی۔ پورے قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر نہیں لکھی، ابتدائی پاروں کی اور آخری پارے کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اس پر پہلی جلد صفحہ 133 پر لکھتے ہیں کہ فارسی عبارت ہے وَنِیز ازیں آیت، پہلے پارے میں آیت ہے نا جی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس آیت پر لگے ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اسی آیت پر یہ فائدہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ہر بندہ جو گناہ گاروں میں سے جس طریقے پر بھی مرتا ہے، مثل غرق در دریا یا خوستن در نار، دریا میں غرق ہو گیا یا آگ میں جل گیا یا درندہ کھا گیا، تو وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ کیسے عذاب کا قبر ہوگا جی؟ قبر تو اسے ملی نہیں۔ سوال یہ ہے نا جی، قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ اب علماء کو بات یہ آئے تو عوام کو بیان کریں، قبر کا عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو قبر تو ملی نہیں، آگ نے زندہ جلا دیا، ختم ہو گیا، دریا میں غرق ہو گیا یا درندے کھا گئے، قبر اس کو ملی نہیں، عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ سنیے ذرا آگے، زیرا کہ معذب روح است نہ بدن، وجہ یہ ہے کہ عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے، بدن کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے، بھئی بدن کا تعلق ہو تو کہا جائے کہ اس کا تو بدن ہی دریا میں غرق ہو گیا، قبر میں گیا ہی نہیں، تو اس کو عذاب کیسے ہو؟ عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے۔ نیک ہے علیین میں چلی گئی، وہی اس کی قبر ہے، وہاں وہ نعمتیں کھا رہی ہے۔ بد ہے سجین میں چلی گئی، وہی اس کی قبر ہے، وہاں اس کو عذاب مل رہا ہے، بدن کی تو بات ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ دوسرا حوالہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے جمال قاسمی، صفحہ 14 پر لکھتے ہیں اس بدن کے اعتبار سے، توجہ کیجیے، بعض دفعہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں جی دیوبندیت پیٹی جا رہی ہے، دیوبندیت پیٹی جا رہی ہے۔ اب یہ بانی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس بدن کے اعتبار سے دونوں عوام اور شہداء کی موت برابر ہے، یعنی دونوں جہان کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتی ہیں، جہان کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حوالہ آب حیات صفحہ 168 پر لکھتے ہیں ہرچہ بعد آباد جو ہوا سو ہوا، بعد موت نہ ارواح شہداء کو ان ابدان سے تعلق باقی رہتا ہے اور نہ ارواح مومنین کو۔ یہ علامہ نانوتوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں شہداء کی روحوں کو بھی اس بدن سے تعلق نہیں رہتا، عام مومنین کی روحوں کا بھی اس بدن سے تعلق نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اتنا فرق ہے کہ بمجرد انقطاع علاقہ جسد اول شہداء کی ارواح کو اور ابدان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے کہ شہداء کو اور بدن دے دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ حیات ہو جاتی ہیں، اور باقی مومنین امت کے لیے اس نقصان کا کچھ مکافات نہیں کیا جاتا۔ بہرحال ابدان دنیا سے دونوں کو کوئی تعلق نہیں رہتا، ابدان دنیا سے دونوں کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بس یہ میں دو حوالے آپ کے سامنے رکھے، حوالے کافی سارے ہیں، ان حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات نے بھی یہی فرمایا کہ عذاب و ثواب جو ہے اس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عذاب و ثواب اصل کس کو ہو رہا ہے جی؟
روح کو ہو رہا ہے۔ آخر میں اچھا میں مختصر طور پر تیسرا قول ذکر، میں نے کہا نا 4 قول ہیں اہل سنت والجماعت کے، تیسرا قول ہے صوفیاء کرام کا۔ وہ علماء جو صوفیاء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے لیے روح کو مثالی بدن دے دیا جاتا ہے، روح کو دنیا والا بدن نہیں، مثالی بدن روح کو دے دیا جاتا ہے، اور روح کو جسم کی شکل دے دی جاتی ہے، پھر اسی کو عذاب و ثواب ہوتا رہتا ہے۔ اس پر ایک حوالہ صرف میں عرض کر دیتا ہوں، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کتاب ہے العارف الشذی، یہ ترمذی کی شرح ہے العارف الشذی، اس کے صفحہ نمبر 355 پہ فرماتے ہیں قال الصوفیۃ العذاب للبدن المثالی، صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ عذاب بدن مثالی کو ہوتا ہے، عذاب بدن مثالی کو ہوتا ہے۔ اسی طرح فیض الباری جلد 2 صفحہ 492 پر بھی یہ لکھتے ہیں وذهب الصوفیۃ الی انہ للجسد المثالی، صوفیہ اس بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ عذاب و ثواب جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ اب جناب میں نے 3 طائفوں کا حوالہ دیا، ذرا توجہ کریں۔ پہلا طائفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کیفیت اللہ کے حوالے، جو بھی کیفیت ہے، جسم کو ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے اللہ جانتا ہے۔ دوسرا طائفہ جس کے ساتھ ہم بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، جسم کا کوئی تعلق۔ تیسرا طائفہ یہ ابھی جس کا میں نے ذکر کیا مختصر طور پر صوفیاء کرام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عذاب و ثواب جو ہے یہ روح کو ایک بدن دے دیا جاتا ہے، روح مع الجسد المثالی کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ 3 طائفے ہو گئے جی۔ دوسرا اور تیسرا طائفہ جو کہتے ہیں عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، یا تیسرا طائفہ جو کہتے ہیں کہ روح کو مثال، جسم کی مثال دے دی جاتی ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے، ان پر ایک اعتراض ہے۔ ان پر اعتراض یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے، روح تو چلی گئی علیین میں، یا تو قبر کا عذاب تو ہوا ہی نہ۔ کوئی بات سمجھ آئیے نہیں؟ روح کہاں چلی گئی؟ علیین سجین میں۔ قبر کا عذاب تو تم تو عذاب قبر کے منکر ہو۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ بھی سنتے رہتے ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جواب میں۔ پہلی بات، برزخ کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں برزخ کا معنی بیان کیا گیا ہے الحاجب بین الشیئین، 2 چیزوں کے درمیان پردہ، 2 چیزوں کے درمیان پردہ۔ قرآن کریم میں مرج البحرین بینہما، 2 دریا ہیں اکٹھے چل رہے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، آپس میں ملتے نہیں ہے، اس لیے کہ بینہما، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ان کے درمیان پردے کی وجہ سے یہ دریا ادھر نہیں جاتا، وہ دریا۔ اور مقام پہ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ، جو مر گیا اس کے اور دنیا کے درمیان کیا ہے؟ قیامت تک۔ تو یہ برزخ کا معنی ہے الحاجب بین الشیئین، 2 چیزوں کے درمیان پردہ۔ اصطلاح شریعت میں برزخ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ جو موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے، یہ زمانہ
اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، بات ختم۔ اگلی بات، یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ حضرت قبر کے دو معنی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ جس طرح علماء کرام آپ نے پڑھا ہے، قرآن کے دو معنی دونوں صحیح ہیں۔ قبر کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی الحفرۃ التی یدفن فیہا المیت، وہ گڑھا جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو بھی قبر کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ما بعد الموت، موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے، یعنی برزخ والا معنی۔ یہ دوسرا معنی ہے کس کا جی؟ قبر۔ اب ذرا آئیے، قبر کا جو پہلا معنی ہے، یہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ عرف عام میں ہے۔ عرف عام میں بھی قبر مسطح بنانی ہے، مسنم بنانی ہے، مربع بنانی ہے، لحد بنانی ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عرف عام میں قبر کا یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے عذاب قبر اور ثواب قبر کی، علماء اہل کلام بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ وہی ہے ما بعد الموت۔ ما بعد الموت، وہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا آئیے، اعتراض ہوا تھا نا جی کہ آپ تو کہتے ہو کہ روح کو عذاب ہوتا ہے، روح علیین سجین میں چلی گئی، قبر تو ختم، تو عذاب قبر کے تو آپ منکر ہوئے۔ اب وہ تمہید ذہن میں ہے؟ قبر کا ایک معنی ہے ما بعد الموت، جہاں پر بھی علماء متکلمین عذاب قبر اور ثواب قبر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں عذاب ما بعد الموت، عذاب اور ہم بھی عذاب ما بعد الموت مراد لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ عذاب قبر عذاب ما بعد الموت کو کہتے ہیں، عذاب قبر عذاب ما بعد الموت کو کہتے ہیں۔ اس پر 8-10 حوالے ہیں میرے پاس، لیکن میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جناب مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن ایک لکھی ہے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، اور ایک لکھی ہے مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ تعالی نے۔ بہت اعلیٰ قلم چلایا انہوں نے تفسیر کے حوالے سے۔ ان کی کتاب ہے اور التعلیق الصبیح، یہ اس کا نام ہے۔ التعلیق الصبیح کا جلد اول ہے، صفحہ 104 ہے۔ اس پر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے علامہ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کی نقل کرتے ہوئے، فرماتے ہیں قال المحدث الدہلوی، محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بالقبر عالم البرزخ، المراد بالقبر، قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحُفْرَةُ الَّتِي يُدْفَنُ فِيهَا الْمَيِّتُ، عذاب قبر سے مراد یہ گڑھا ہے ہی نہیں جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔
کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ عذاب قبر سے مراد عذاب ما بعد الموت ہے، یہ گڑھا جس میں دفن کیا جاتا ہے یہ مراد ہے ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس گڑھے میں عذاب کا منکر ہے وہ عذاب قبر کا ہی سرے سے منکر ہے، اور وہ معتزلی ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، فتوے جھاڑ رہے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام عذاب دے رہے ہیں، بتائیے انہیں کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ آل فرعون سارے غرق ہوئے، فرعون ابھی تک باہر پڑا ہوا ہے، کہاں عذاب ہو رہا ہے اس کو؟ کیوں عوام کا دماغ خراب کرتے ہو؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ علماء کرام، آپ کا دماغ درست ہوگا تو عوام کا بھی دماغ درست ہوگا۔ سوال یہ ہے، فرعون باہر پڑا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے صبح و شام عذاب ہو رہا ہے، تم کہتے ہو قبر کے عذاب کے منکر ہیں تو معتزلی ہیں، بتاؤ قرآن کی آیت سچی ہے یا تم سچے ہو؟ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی قوم فرعون کے قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، ایسے ہی ہے نا جی؟ اغرقوا، آپ نے فا کے بارے میں پڑھا ہے، کس لیے آتا ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے، تعقیب مال وصل کے لیے۔ فا یہ بتاتا ہے کہ میرے بعد جو حکم آ رہا ہے یہ میرے سے پہلے والے حکم کے بعد ہے اور فوراً بعد ہے، بعد ہے اور فوراً بعد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر سے غرق ہوئے، فوراً آگ میں چلے گئے، سارے کے سارے تو پانی میں غرق ہوئے تھے، انہیں دنیا کی زمینی قبر تو ملی ہی نہیں تھی، کہاں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ فتوے لگانا آسان ہے، سمجھ آئیے نا جی؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی طبع نازک پر یہ مسائل گراں گزرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بھیجا نا جی، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ یہ بھی انشاءاللہ اشاعتی بتائیں گے، کیونکہ الحمدللہ قرآن کے خادم صرف اشاعت التوحید و سنت والے، پوچھیے ان سے جا کے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کما حق کو ہو، اب الفاظ میری زبان پہ کچھ اور آ رہے ہیں، اللہ کریم نے کما حق کو ہو حقیقت بیان کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے پیروں اور مولویوں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مدینے میں ان کا تقدس تھا، یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے، تو اللہ کریم نے پھر ان کا ایک ایک پول کھولا، فرمایا یہ تمہاری عزتیں بھی تار تار کرتے ہیں، تمہارے پیسے بھی کھاتے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کی عزتیں بھی ہمارے لیے حلال ہے، مال بھی حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ذہنوں میں وہی تقدس بیٹھ گیا ہے، یہ مقدس ہستیاں ہیں، قرآن کو چیلنج کریں کوئی بات نہیں ہے، حدیث کو چیلنج کریں کوئی بات نہیں ہے، صحیح عقائد رکھنے والے طائفوں کی مخالفت کریں کوئی بات نہیں ہے، بس ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، توجہ ہے نہیں ہے جی؟ تم کہتے ہو اس گڑھے میں عذاب کے تم منکر ہو، اس لیے معتزلی ہو۔ میں سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں معتزلی جہاں رہوں، تم یہ بتاؤ قوم نوح کو کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ نمبر 3، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ عذاب قبر فقط ہے ہی مسلمانوں کے لیے؟
عذاب قبر فقط ہندوؤں کو چھٹی وہ جلا دیتے ہیں، پارسیوں کو چھٹی وہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ پرندے کھا جائیں، یعنی باقی سارے ختم تھے، عذاب قبر فقط مسلمانوں کے لیے۔ عجیب بات ہے جی۔ اگلی بات، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کشادہ کر دیتے ہیں، مد بصر ہی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو صحیح ہے نا جی۔ ہم اگر غلط روایات، جھوٹی شیعوں کی روایات جو میں نے صبح بھی بیان کی، ہاں جی، ککڑ باز، کانا یلعب بالدیک، مرغوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی روایات کو ہم کہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مردہ جب مومن قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، مدہ بصری، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ قبر گڑھے کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر سارا علاقہ تو ایک مردہ مل جائے گا، باقی کہاں جا رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوسری بات، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کی تنگ ہوتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے، آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ اس کی پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہیں۔ مستشرقین نے، ملحدوں لوگوں نے اسی حدیث پر اعتراض کیا، اسی حدیث پر۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو قبر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر مل جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے مردہ دفن کیا، اس کے ماتھے پر ہم نے چاول رکھ دیے، چاول کے دانے اس کے ماتھے پر رکھ دیے، قبر بند کی، 15 دنوں کے بعد قبر کھولی ماتھے پر تو چاول ویسے کے ویسے تھے۔ تم کہتے ہو اٹھ کے بیٹھتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اس کو تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ تمہارے پاس ملحدین کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ان کے سوال کا جواب ہے، اور یہ جواب ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، ہمیں اکابرین نے بتایا کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، جسم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ یہ سارے کے سارے اعتراضات اور سارے کے سارے سوالات صرف اسی وجہ سے پیش آ رہے ہیں کہ تم نے اس بات میں اپنے آپ کو منحصر کر لیا، بند کر لیا کہ جی عذاب و ثواب روح مال جسد کو ہوتا ہے اور صرف اسی گڑھے میں ہوتا ہے، اسی گڑھے کے علاوہ عذاب و ثواب ہوتا ہی کہیں نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اس پر ایک دو عبارتیں ذرا سن لیجیے۔ یہ پہلی عبارت ہے مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے جواہر الایمان، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے صفحہ 6 اور 7 پر لکھتے ہیں قبر میں عذاب کا ہونا حق ہے، قبر میں عذاب کا ہونا حق ہے، لیکن قبر سے مراد زمین کا گڑھا ہی نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ عقیدہ ہم نے ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اکابرین علماء دیوبند نے، اکابرین علماء، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ انہوں نے بھی یہ عقائد اور نظریات لیے ہیں قرآن کریم اور صحیح احادیث سے۔ سمجھ آئیے جی بات کی؟ اچھا جی، دوسرا حوالہ یہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، جن کا پہلے ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کا رسالہ ہے عالم برزخ، اس کا نام ہی عالم برزخ ہے، اس میں لکھتے ہیں برزخ لغت میں حاجب بین الشیئین کو کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان پردہ، اور اصطلاح شریعت میں
اس زمانے کو کہتے ہیں جو موت کے بعد ہوتا ہے، اور اسی عالم برزخ کا دوسرا نام عالم قبر ہے۔ اسی عالم برزخ کا دوسرا نام اس ظاہری گڑھے کا نام نہیں، اس ظاہری گڑھے کا نام نہیں، کیونکہ بات عذاب و ثواب کی ہو رہی ہے، تو اس وقت قبر سے مراد ما بعد الموت عالم برزخ ہے۔ اچھا جی، اور بھی حوالے حضرت ہیں۔ ایک اعتراض ہے جناب مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے، آپ خچر پر سوار تھے، بنو نجار کے باغ میں 4-5 قبریں تھیں کچھ لوگوں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے جو لگے تو آپ کا خچر ڈر کی وجہ سے بدکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، اتنا اچھلا کہ کادت ان تلقیہ، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر والے ہیں نا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میرا خچر کیا ہوا ہے جی، بدکا، ڈر گیا ہے۔ اب مولانا تسکین الصدور میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 24 پر، یہ میں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اسی طرح قبیلہ بنو نجار کے باغ میں 5-6 قبریں تھیں، اور وہ حصی قبریں تھیں، سجین کا وہ برزخی مقام نہیں تھا جو کفار کا مستقر ہے، کیونکہ خچر سجین میں نہیں گیا تھا۔ اسی طرح انسانوں کے علاوہ باقی حیوانات کا میت کے عذاب کو سننا اسی ظاہری اور حصی قبر سے متعلق ہے، تو اگر اس قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا تو پھر حضور علیہ السلام کا خچر کیوں بدکا؟ یہ انہوں نے جناب سوال کیا۔ اس سوال کا ہم زور لگائیں جواب دینے کے لیے تو ہمیں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اشرف الجواب میں مکمل طور پر دے دیا ہے۔ آپ کے پاس ہے نا اشرف الجواب، اس میں آپ نے یہ نشان لگایا، دیکھیے یہ جگہ وہاں ہے، آپ بھی دیکھیے گا، ساتھیوں کو بھی دکھا دیجیے، سمجھ آئیے بات کیجیے۔ علامہ کس نے جواب دیا ہے؟ ہاں جی، علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان پہ لگاؤ فتویٰ نا کہ وہ معتزلی تھے، عذاب قبر کے منکر تھے، اب وہ معتزلی بن گئے تو پھر ہماری خیر ہے، سمجھئیے نا۔ ہاں، ایک مولوی صاحب تو نہیں، بزرگ ایک بہت زیادہ ناراض تھے اپنی بھابھی سے، تو مجھے حال حوال دے رہے تھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ بہرحال آخر میں کہنے لگے کہ جے میری بھابھی بخشی گئی نا تو اندرا گاندھی کچھ نہیں کیتا۔ سمجھ آئی ہے نا جی؟ تے جے یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے علامہ تھانوی بخشے گئے تو انشاءاللہ ہمارا بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی جی؟ میں اشرف الجواب کی عبارت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا بدکنا، بعض دفعہ قبر سے آگ کا ظاہر ہو جانا، بعض دفعہ قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خارق عادت ہیں۔ جی کیا ہیں؟ خارق عادت ہیں۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہی عام قانون ہے
تو پھر اس خچر کے بعد بتاؤ کس کس نے دیکھا ہے کہ قبرستان سے جانور بھاگ کے باہر جا رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یہ بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، آپ نے دیکھا ہو، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جانور سب سے زیادہ اپنا مستقر اور ٹھکانہ ہی قبرستان کو بناتے ہیں۔ کتے بلے قبرستان میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، چلو سکون سے زندگی گزرتے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ کیا ہے جی؟ خارق عادت کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کی عبرت کے لیے کبھی قبر سے قرآن کی آواز سنا دیتے ہیں یا کبھی قبر سے آگ دکھا دیتے ہیں، یہ دنیا والوں کی عبرت کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ قانون یہ نہیں ہے۔ آخر میں حضرت چوتھا طائفہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو عذاب و ثواب روح مال جسد الانصری کو ہوتا ہے۔ انصری مانے یہ دنیا والا جسم، روح کو بھی عذاب ہوتا ہے اور اس دنیا والے جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ذرا توجہ کیجئے، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، لیکن آج کل جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عذاب و ثواب روح مال جسد کو ہوتا ہے اور بدن میں روح واپس آ جاتی ہے، بدن میں روح واپس آ جاتی ہے، یاد رکھیے یہ عقیدہ متقدمین میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں۔ جن حضرات نے یہ نظریہ اپنایا کہ عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ ابھی عبارات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، انہوں نے بھی یہ نظریہ رکھا کہ روح اپنے مقام پہ ہوتی ہے، جسم اپنے مقام پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ان میں صرف اتنا تعلق پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو عذاب کا یا ثواب کا ادراک اور احساس ہوتا رہتا ہے، بس۔ نہ جسم حرکت کرتا ہے، نہ جسم میں روح آتی ہے، نہ زندگی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قدر ما یدرکو، صرف اتنی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، عذاب روح کو ہوتا ہے، جسم کو احساس ہوتا ہے، نعمت روح کو ملتی ہے، جسم کو احساس ہوتا ہے، بس اتنی زندگی مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گناہ کیا ہے تو روح اور جسم دونوں نے کیا ہے، عبادت کی ہے تو روح اور جسم دونوں نے کی ہے، اس لیے ان دونوں کو حصہ ملتا ہے، لیکن روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ اب یہ ذرا سنیے، پہلا حوالہ حضرت شرح عقائد کا، شرح عقائد علماء کرام نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے۔ اچھا جی، یہ شرح عقائد کا صفحہ 77 ہے جی، اور صفحہ 100 پر، یہ مطبوعہ مکتبہ خیر کثیر آرام باغ کراچی، صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں نا جی۔ سوال ہوا کہ بھئی آپ یہ کہتے ہو روح بھی واپس نہیں آتی اور عذاب و ثواب کی بھی سمجھ آتی رہتی ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ روح بھی واپس نہیں آتی اور عذاب و ثواب کا ادراک اور احساس ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں والجواب انہ یجوز و یمکن، جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے ان یخلق اللہ تعالی فی جمیع الاجزاء او فی بعضها نوعا من الحیات، اللہ پاک بدن کے سارے اعضاء میں یا کچھ اعضاء میں نوعا من الحیات، زندگی کی صرف ایک نوع پیدا کر دے، زندگی کی ایک، اگر یہاں پر حیات جس طرح علماء نے متاخرین نے لکھا کہ روح واپس آ جاتی ہے اور پھر دنیا والی زندگی مل جاتی ہے، اور مولانا سرفراز خان صاحب نے جس طرح سماع موتا میں لکھا کہ ادراک، فہم، سماع، شعور، ان میں زندہ اور مردہ برابر ہے، ادراک بھی ہوتا ہے، سمجھتا بھی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، سنتا بھی ہے جس طرح زندہ سنتا ہے۔ یہ بات اگر ہوتی تو یہ شرح عقائد کی معتبر کتاب ہے، اس میں
بجائے اس کے کہ فی بعضھا نوع من الحیات لکھا ہونا چاہیے تھا توضع فیہ الحیات، توضع فیہ اسے زندگی دے دی جاتی ہے، بات ختم۔ نوع من الحیات، زندگی کی ایک نوع ملتی ہے، اور اس نوع کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں قدر ما یدرک علم العذاب، اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ اسے عذاب کا احساس ہوتا ہے، اتنی زندگی مل جاتی ہے کہ اسے عذاب کا احساس ہوتا ہے، او لذت التنعیم، یا نعمت کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے۔ وہذا، اور یہ حیات لا یستلزم اعادۃ الروح الی بدنہ، یہ حیات اس بات کو لازم نہیں ہے کہ اتنی حیات کے لیے روح واپس آ جائے، اتنی حیات کے لیے۔ بہرحال یہ طائفہ روح مال جسد الانصری، دنیا والے جسم کی عذاب کا قائل ہے، لیکن یہ نہیں کہ روح واپس لوٹ آتی ہے، نہیں، روح اپنے مقام پہ رہتی ہے، جسم اپنے مقام پہ، کیونکہ روح کا واپس لوٹنا قرآن کے خلاف ہے۔ روح کا واپس لوٹنا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، وہ قرآن کا خلاف ہے، قرآن کا انکار ہے، اس لیے روح کا اعادہ نہیں، بس ایک تعلق بن جاتا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر اسے عذاب یا نعمت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ چاروں مسالک اہل السنت والجماعت کے ہیں۔ کس کے ہیں جی؟ اہل السنت والجماعت کے۔ بات آ گئی ہے، عرض کر دو۔ حیات الانبیاء کے بارے میں آپ نے عقیدہ سنا، کل تفصیل سے بات ہوتی رہی، کچھ بات آج بھی ہوئی۔ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا والی قبر میں زندہ مانتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام خود سنتے ہیں اور دور سے ان پر پہنچایا جاتا ہے، قریب سے خود سنتے ہیں، دور سے ان پر پہنچایا جاتا ہے، ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہن میں رہے۔ آج کل ہمارے حضرات اس رو پر چل پڑے ہیں، دیر نہیں تھی نہیں تو کفر دا فتویٰ، کافر ہے کافر ہے کافر۔ یہ یاد رکھیے، جو بندہ اس نقی عقیدے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے خود سنتے ہیں اور دور سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جو بندہ اس عقیدے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یاد رکھنا وہ چاہے اپنے آپ کے ماتھے پر بھی لکھوا لے جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، اس کا جمعیت اشاعت التوحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ ہاں جی، اعتدال کی راہ ضروری ہے۔ اعتدال جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ نظریہ اپنی جگہ پہ متصلب ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ، لیکن یہ کفر کے فتوے یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس راہ کو اختیار کیا، ہمارے اکابرین نے انہیں جماعت سے الگ کیا، اسی لیے الگ کیا کہ یہ لوگ ہماری جماعت کے دستور کے جب خلاف کر رہے ہیں تو ہماری جماعت میں یہ کیوں رہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے گی نہیں رہے گی؟ آخر میں حضرت ایک سوال سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ روح اور جسم دونوں کو تکلیف یا انعام ملتا ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہوتی، روح نہیں آتی، واپس نہیں آتی، حیات نہیں ہوتی، حیات ہوتی ہے، روح واپس نہیں آتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح نہ ہو اور زندگی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسئلہ ہمیں سوال اس لیے پیش آیا کہ ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ جہاں زندگی ہے وہاں روح ہے، جہاں زندگی روح نہیں ہے وہاں زندگی ہم نے کیونکہ دنیا میں یہ چیز دیکھی ہے اس لیے ہمیں یہ اشکال پیش آ گیا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے نہیں ہے تو اللہ کی روح ہے، بغیر روح کے زندگی۔ اسی طرح حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب
محبت تو حیات کے ساتھ متعلق ہے، زندگی ہے تو محبت ہے۔ اب عہد کے اندر روح ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور یہ خوف اور خشیت جو ہے یہ تو حیات کے ساتھ متعلق ہے، زندگی کے ساتھ۔ پتھر کے اندر کون سی زندگی ہے، کون سی روح ہے؟ سمجھیے بات کی۔ تو بہرحال اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ برتن صاف کرتا ہے، کھانا کھانے کے وقت برتن صاف کرتا ہے تو برتن جو ہے بندے کو دعا دیتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے صاف کیا اللہ پاک تیرا دل صاف کرے۔ تو اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، لیکن یہ تو حیات کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ حیات ہو اور روح نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ پانچواں قول موجودہ دور کے علماء کا کہ روح بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے، اسی کی وجہ سے عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس دعوے پر اس طائفے کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث متواتر نہیں ہے، حدیث مشہور بھی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، کل سے یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں: قرآن پاک کی آیت ہو، حدیث متواتر ہو جسے تین کم از کم صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان تین سے آگے ان کے تین شاگردوں نے سنا، ان کے آگے پھر تین شاگردوں نے سنا، پھر وہ حدیث پھیل گئی، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث ہو تو اس سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ کہ روح واپس آ جاتی ہے اور زندگی مل جاتی ہے، اس پر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث مشہور بھی نہیں ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جسے نبی پاک علیہ السلام سے کم از کم 2 صحابہ نے سنا ہو، ان سے ان کے 2 شاگردوں نے، ان سے ان کے 2 شاگردوں نے، پھر وہ حدیث پھیل گئی ہو۔ اس سے بھی عقیدے کی بنیاد ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بھی کوئی روایت ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک خبر واحد ہے، ایک خبر واحد ہے، اور وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کے اندر لفظ ہیں تعاد الیہ روحہ، تعاد الیہ روحہ، یا اور جگہ ہے یعاد روحہ الی جسدہ، یہ الفاظ ہیں حدیث روایت کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ خبر واحد ہے، ایک تو اس کی سند میں گڑبڑ ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خبر واحد ہے، قرآن پاک کی صاف آیت موجود ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو اس وجہ سے قرآن پاک کے مقابلے میں خبر واحد صحیح نہیں چل سکتی، یہ تو خبر واحد ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ یہ بات تو الحمدللہ مکمل ہو گئی، جو کچھ تھا آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جی سوال یہ ہے، سوال کر رہے ہیں کہ طائفہ ثانیہ جو یہ کہتا ہے کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، جسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ تو ناانصافی ہے، کیونکہ جسم بھی تو ساتھ کیا کرتا ہے جی، گناہ میں ساتھ شامل ہوتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں عذاب دیا جا رہا؟ اچھا جی، اس سوال کے حضرت 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب ہے الزامی، سمجھ آئیے نا جی، الزامی جواب کا معنی ہوتا ہے اگلے بندے کو چپ کرانا، ٹھیک ہے نا۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا لیذوقوا العذاب۔ جہنمیوں کے ساتھ یہ معاملہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنمیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی نا جی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں اور کھالیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب جو ہے اپنی برقرار رہے، کیونکہ کھال جل گئی تو ختم نا جی۔ تنوری جو ہوتا ہے تنور پہ کھڑا ہوتا ہے، ابتدا میں اس کے بازو بڑے پریشان کرتے ہیں اس کو، لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو ختم۔ اللہ فرماتے ہیں اسی بات کو ختم کرنے کے لیے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں دے دیں گے۔ تو اب ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ قصور تو پچھلی کھالوں کا تھا، نئی کھالیں چڑھا کے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یہ الزامی جواب۔ دوسرا الزامی جواب، سزا ملتی ہے نا جی، شرعی سزائیں، مثلا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے کسی پہ اور ثابت نہیں کر سکتا تو اسے کتنے کوڑے مارو؟ 80۔ ٹھیک ہے جی، اب تہمت تو لگائی اس نے منہ سے، کوڑے لگ رہے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ کا کیا قصور ہے بھائی؟ جو آپ جواب دو گے پھر ہم بھی جواب دے دیں گے۔ یہ الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب میں عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے حضرت کہ جسم جو ہے یہ بمنزلہ سواری کے ہے، اصل چیز ہے ہی روح۔ سمجھ آئیے نا جی بات؟ دیکھیں جسم نہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے ثواب کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کی مرضی ہوئی، روح نے اندر سے حکم دیا جسم کو، آپ گھر سے اٹھے، جسم نے اپنا کام کیا روح کے کہنے پر، چل کے آئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، انشاءاللہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ضروری کام ہے، دوست بلا رہا ہے، والدہ بلا رہی ہے، یا محترمہ بلا رہی ہیں، بھئی جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اللہ کے بندے بیٹھے رہتے ہو، تو آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل۔ اب جب تک آپ روح کی طرف سے جسم کو حکم نہیں آئے گا، جسم نے کوئی حرکت نہیں کرنا۔ جسم ایک ہی ہے، آپ اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں وہ کھڑا ہے، عبادت کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں وہ بیٹھا ہے، گناہ کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو وہ، تو سارا کام اصل میں روح کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں روح جو ہی جسم سے نکلی جسم بیکار ہو گیا۔ بھئی ہاتھ تو موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں، پاؤں موجود ہیں، وہی طاقت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، بیکار کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اصل جو حکم دینے والی چیز تھی، جو اصل کارآمد چیز تھی، اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، کام کرنے والی بھی سارا گڑبڑ ساری رودی ہے ہی، بھنڈن سارا ہیندا، اس واسطے سزا بھی یہی بھگت رہی ہے۔ اچھا جی، جی ہاں جی، سزا جرم یعنی سزا کے طور پر جو اس کو مل رہا ہے، ظاہر ہے معاف تو ہوں گے نا جی، غلطی کا بدلہ دیا جا رہا ہے نا اسے۔
ہاں ایک وقت مقرر ہے نا جی، جو بندہ مشرک ہے وہ تو ختم، جو گناہ گار ہے، مثلا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے اتنی سزا، ابھی بس ٹھیک ہے اتنی سزا پوری ہو گئی تو بات ختم، اس کو واپس لے جاؤ۔ ہاں اچھا جی، آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہم کر لیتے ہیں، وقت کیونکہ ہے جی، بہت نہیں ہے، اچھا چھوٹی سی بات ایک کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ظل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ اس بارے میں حضرت کچھ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس دعوے کا اصل مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جہنم میں تو پھر جسم کو عذاب ہوگا، حالانکہ قصور سارا روح کا ہے، تو روح کو جسم کے اندر داخل کیا جائے گا نا، روح کو الگ کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ توجہ فرمائیں نا جی، سوال یہ ہے کہ جہنم میں، وہ جب قیامت کے بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا تو عذاب تو سارا عذاب جسم کو بھی دیا جائے گا، تو قصور تو سارا روح کا ہے، تو وہاں پر بھی یہ تو نہیں ہے کہ جسم اکیلا عذاب میں پڑا ہوگا اور روح، جسم میں روح کو داخل کیا جائے گا نا جی، تبھی اس کو عذاب دیا جائے گا، تو اصل عذاب تو پھر بھی روح کو ہو رہا ہے نا۔ اور جب جنت میں جائیں گے تب توجہ ہے نہیں ہے، عذاب کھا کے پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں، اسی لیے بیٹھے نہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہی جسم دوبارہ اٹھایا جائے گا نا، جسم تو اب جسم کو کیوں بنایا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب جسم کو کیوں بنایا گیا ہے؟ روحیں تو عالم ارواح سے موجود ہیں، میں بھی وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روحیں تو پہلے سے موجود ہیں، جسم کو کیوں بنایا گیا؟ نہیں، میں تو آپ کا جو سوال ہے وہ اسی جواب میں پنہاں ہے، یہ مصاحبت ہے۔ جس طرح قبر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف روح کو عذاب ہو رہا ہے، جسم کو نہیں ہو رہا ہے، تو جہنم میں بھی اس طرح ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ سے پوچھیں، اللہ کریم نے کہا نا اذا النفوس زوجت، ملا دیں گے۔ میں نے جو بات آپ سے عرض کی آپ نے توجہ نہیں کی، اگر توجہ کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دنیا میں جسم کیوں بنایا گیا؟ روحیں تو پہلے سے موجود تھیں، بلکہ جسم بنانے سے تو الٹا نقصان ہوا ہے انسان کا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں روحیں جب تھیں تو انسان اللہ پاک کا سچا عاشق تھا، اب اللہ کریم نے آسمانوں کو بلایا، زمینوں کو بلایا، پہاڑوں کو بلایا، ابھی یہ میری امانت ہے، لینی ہے۔ تو ان تینوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اگر لیں گے تو کیا ہوگا، اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر لوگے نا تو اس کے بعد پھر اس امانت کی حفاظت کرنی پڑے گی، نہیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو نے کہا یا اللہ اگر نہ لیں، فرمایا نہ لیں تو تمہاری مرضی ہے، نہ لیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں حملہ الانسان،
انہو کانا ظلومن جہولا، انسان اللہ پاک کا سچا عاشق تھا۔ اللہ کریم نے جو ہی کہا یہ میری امانت ہے، اس نے کوئی سوال جواب نہیں کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ دے دے۔ تبھی اللہ نے خود کہا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت انسان اللہ کی سچی محبت میں تھا، پھر جسم ملا، اب جسم سے محبتیں تقسیم ہو گئیں، الٹا نقصان ہوا انسان کا۔ جسم کیوں دیا گیا؟ جسم اس روح کو جو اعمال کروانے تھے ان اعمال کی مصاحبت کے لیے جسم کو دیا گیا۔ روح کو ایک سواری عطا کی گئی ان اعمال کے کروانے کی مصاحبت کے لیے۔ اب جب عالم برزخ ہے، موت کا معاملہ ہے، اس میں روح اور جسم کو جدا کر دیا گیا، یہ بھی قانون الہی کی وجہ سے۔ جسم ملا وہ بھی قانون الہی کی وجہ سے، جسم اور روح جدا ہوئے وہ بھی قانون الہی کی وجہ سے۔ اس میں جسم روح کو عذاب ہوتا رہا، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسم کو ملا دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں مصاحبت رہی ہے، صحبت آپس میں اکٹھا پن رہا ہے، اسی کو پورا کرنے کے لیے جنت میں جائے گا تو جسم ساتھ جائے گا، روح کے ساتھ، روح کو اندر اپنے لے کر، اور اسی طرح جہنم میں جائے گا تو بھی روح کو اپنے اندر لے کے جائے گا، اسی مصاحبت کی وجہ سے۔ چلیں آگے، ہو گئی بات۔ تو مولوی صاحب کی ایک ذہن میں بات آ رہی، میں تو سارے ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوں، یعنی جسم خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو معاملہ تو سارا جسم کا ہی آ گیا، اور شر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو جسم استعمال ہوتا ہے، تو شر اور خیر میں تو دونوں جسم استعمال ہو گیا۔ تو استعمال کرنے والا کون ہے؟ اصل یہ مسئلہ ہے نا۔ ہاں ظاہر ہے جسم تو تابع ہے نا جی، روح جس طرح چاہتا ہے استعمال کرواتا ہے۔ اچھا، امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کی مثال سواری کی طرح ہے۔ ہاں، سواری۔ جیسے یعنی اس کو استعمال کرتے کرتے جیسے حاجی سوار ہوتے ہیں گھوڑے پر اور بیت اللہ پہنچ گیا تو بس اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بالکل سواری۔ جی چلیں جی، ظل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ کہنا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا؟ اصل پیچھے دعویٰ اور ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ اس دعوے کی ایک شق ہے، پیچھے دعویٰ اور ہے۔ پیچھے دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، نور، تو نوری گھوم رہے ہیں، فرشتے چل پھر رہے ہیں، ان کا سایہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی۔ تو شاید آپ نے سنا ہوگا، اب تو کیونکہ معاملہ اور ہو گیا نا جی، انٹرنیٹ موجود ہے، یہ وہ چیزیں موجود ہیں، سارے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سنا کرتے ہیں کہ حاجی آتے تو جب اس نظریے کے حضرات آتے تو کہتے کہ میں اللہ کی قسم میں خود دیکھ کے آیا ہوں، رسول اللہ کیا تو ان کے گنبد کا ہی سایہ نہیں ہے، سمجھ آئیے نا جی۔ تو یہی وجہ تھی۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ۔ خصائص کبریٰ میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک بندہ ہے حکیم ترمذی، کیا جی؟ ایک تو امام ترمذی ہے نا،
رحمہ تعالی، یہ تو سیاستہ کے امام ہیں، بڑے معتبر شخصیت ہے۔ ایک اور صاحب ہیں حکیم ترمذی، ان کی روایت نقل کی ہے۔ حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر الاصول، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ اب جب اوپر نام آتا ہے نا حکیم ترمذی کا، تو وہ حضرات دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی امام ترمذی یہ بات لکھ رہے آ رہے ہیں، ادھر سے ترمذی کرتے ہو، یہ بات نہیں مانتے، حالانکہ امام ترمذی اور ہیں، حکیم ترمذی اور ہیں۔ ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لہ ظل یرا فی الشمس والقمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کہ آپ سورج کی روشنی میں جائیں یا چاند کی روشنی میں جائیں تو سایہ نظر آئے، ایسا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اچھا جی، اب جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت جو نوادر الاصول میں لائے حکیم ترمذی، پھر ان سے نقل کی خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے، یہ روایت جعلی، موضوع اور من گھڑت ہے، جعلی، موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کے اندر راوی ہے عبد الرحمن ابن قیس۔ کون ہے جی؟ ہاں، علماء کرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں نا، اب تو ہر کتاب اردو میں آ گئی ہے، تو یہ آپ لے کر اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی حدیث سامنے آئے تو اس کی سند کی چھان بین کیا کریں۔ کوئی بھی حدیث سامنے آ جاتی ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ راوی ہے، اس راوی کے بارے میں اسماء الرجال والوں نے کیا لکھا ہے، یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، وہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس روایت میں ہے عبد الرحمن ابن قیس، عبد الرحمن ابن قیس کے بارے میں ہے کذاب، کیا جی؟ کاذب نا، کذاب۔ سریکی میں کاذب کو کہتے ہیں کوڑا، اور کذاب کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں کہتے ہیں ڈٹاڑی، جس کو جھوٹ بولنے میں سوچنا فی البدی، سمجھ آئیے نا جی۔ تو یہ حضرت صاحب کذاب، اور دوسری صفت ہے کانا یضع الحدیث، حضرت کی عادت تھی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے تھے، حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے تھے۔ تو اب جناب اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل صحیح روایت حضرت موجود ہے، مسند احمد میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع پہ جب تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے۔ وجہ اس کی یہ تھی، بڑی عجیب وجہ ہے، قرآن کریم میں ہے نا جی، انما النسیء زیادۃ یضل بہ الذین یحلونہ عاما ویحرمونہ، 4 مہینے ہیں نا جی حرمت کے مہینے، ذہن میں ہے نا جی، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے کٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا، یہ حرمت کے مہینے، اب بھی یہ محترم مہینے ہیں۔ ابتدا اسلام میں اور پچھلی شریعتوں میں ان میں جہاد بھی حرام تھا، قتال نہیں کرنا۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے جی، مثلا جمادہ ثانیہ میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی چلتے 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 رجب آ گیا، اب بھی رجب میں لڑائی بند کرنی ہے، وہ کیا کرتے، کہتے بھی یہ اگلا مہینہ رجب نہیں ہے،
اگلا شعبان ہے، اگلا کیا ہے جی؟ شعبان ہے، رجب اس کے بعد آ جائے گا سمجھ آئیے نا جی؟ یہ ہے نسی، قرآن کریم میں اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ نسی۔ اللہ فرماتے ہیں زیادۃ فی الکفر، یہ کفر بالائے کفر ہے۔ اب ان ظالموں نے یہ نسی اتنا زیادہ کیا تھا کہ حج اپنی جگہ پر رہا ہی نہیں تھا، حج اور مہینوں میں چل رہا تھا۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں، چنانچہ 13 سال مکے میں رہے، 9 سال مدینہ منورہ میں رہے، آہستہ آہستہ پھرتے 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 ذوالحج اپنی جگہ پہ آیا تو سن 10 ہجری میں پھر اللہ کے پیغمبر نے حج فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبے میں یہ فرمایا وَالزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمانہ پھر کر اسی شکل اور حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ کریم نے اس کو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا۔ اس حدیث پہ علماء کرام کو بڑے اشکال آتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ کے کراچی کے بہت بڑے ادارے کے 8-10 مفتیان کرام موجود تھے، تو انہوں نے بڑے سوال کیے حدیث پاک کے بارے میں حضرت والد صاحب سے۔ تو والد صاحب نے آخر میں پھر ان سے یہی سوال کیا کہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ مجھے یہ نہیں۔ بہرحال حجۃ الوداع صحیح روایت مسند احمد میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کی قدرت ہے، مکے میں اللہ کے پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن کون تھا جی؟ ابو جہل۔ اور حیرانگی دیکھیے، ابو جہل کی زندگی میں ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا موحدہ مسلمان ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، مدینے میں اللہ کے پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن جو ہے 2 مولوی تھے، 2 حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف۔ یہ وہ ظالم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے منبر پہ اعلان کیا من لکعب فإنہ آذ اللہ ورسولہ، کعب کو کون قتل کرے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اتنے بڑے دشمن۔ یہ دونوں بندے گئے مکے، مکے والوں کو کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ ملو اور یہ مولویوں کو ختم کریں، یہ بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہمارا مذہب سچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مذہب تمہارا سچا ہے۔ مکے والوں نے کہا اچھا اگر ہمارا مذہب سچا ہے تو آؤ نا ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ تو ان ظالموں نے وہاں بتوں کو سجدہ کیا، اتنے بڑے دشمن۔ اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حیی ابن اخطب کی بیٹی ہے، ام المومنین ہے، سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع میں اور بھی بیویاں تھیں ساتھ، اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، میرا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنا ایک اونٹ صفیہ کو دے دے، اپنا ایک اونٹ۔ اب بی بی زینب تھیں اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی قریشیہ، اور سیدہ صفیہ تھیں حیی ابن اخطب کی بیٹی، وہ یہودی قبیلہ تھا، اور تھی بھی سوکنے، آپس میں ٹکر بھی تھی۔
تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کے کہنے لگے اچھا میں اس یہودیہ کو دے دوں میں اس والد کی طرف نسبت کر کے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ انہوں نے خواب بھی ایک موقع پر دیکھا بھی، یہ کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی. خواب انہوں نے دیکھا کہ چاند میری جھولی میں آ گرا ہے، چاند میری. تو باپ کیونکہ مولوی تھا بڑا تو اس کو بتایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے چاند میری جھولی میں آ گرا ہے. تو وہ خبیث فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا حل تشتہی ان تتزوج بسید المدینہ، تو یہ چاہتی ہے کہ یہ مدینے کا جو سردار اب بنا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا تو کیا چاہتی ہے تو اس سے نکاح کرے؟ اس نے کہا نا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں تو خواب دیکھا ہے. تو بہرحال کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے ایسا پلٹا کہ جنگ ہوئی، یہ قید ہو کر آ گئیں اور پھر جو ہے مسلمان ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے پھر نکاح کر لیا. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ بات تو نے غلط کی ہے، وہ مسلمان ہو چکے، تو نے کیوں کہا یہودیہ کی بیٹی یا یہودیہ؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذوالحج سے لے کر سفر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ناراض رہے، یہ لفظ کہنے کی وجہ سے. ذوالحج گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے آخر میں واپس آئے، محرم، پھر سفر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے. اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی، فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَجُلٍ، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں. فَإِذَا أَنَا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے، ایک آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے. فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سایہ کتنی دیر ٹھہرتا ہے، آپ آ رہے تھے تو پہلے سایہ میں نے دیکھا، پھر جو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. یہ صحیح روایت مسند احمد اور مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس لیے وہ جو بات کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بات کذاب اور وضاع راوی ہے، اس وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے. اگر وہ روایت ضعیف ہے تو علامہ سیوطی اتنے بڑے امام انہوں نے کیسے اس کو نقل کیا؟ کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے تو پھر علامہ سیوطی نے اس کو کیسے نقل کیا؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا لقب ہے حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں چننے والے ہیں. رات کو لکڑیاں چننے والا سنی سکی دونوں لے آتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ ظاہر ہے بزرگ عالم تھے، نیک آدمی تھے، تو مختلف آپ نے جو ہے نا جی، اصل میں یہ ہے کہ یہ کثیر التصنیف آدمی تھے، بہت زیادہ لکھاری، لکھا انہوں نے بے شمار. تو ظاہر ہے زیادہ لکھاری ہونے کی وجہ سے اپنی باتوں پر نظر ثانی نہیں کر سکے، اس وجہ سے کافی ساری باتیں ان کی روایات میں آ گئی ہیں. کچھ کتابیں ان کی بڑی معتبر ہیں، توجہ کریں جی، کچھ کتابیں ان کی جو ہے بڑی معتبر ہیں. مثلا در منصور ہے، کل اس کا حوالہ آیا تھا، الدر المنصور فی تفسیر القرآن بالاحادیث الماثور، بڑی معتبر کتاب ہے، تفسیر ہے. کافی ساری چیزیں ان کے تصانیف میں آ گئی ہیں. مثلا ایک بات انہوں نے لکھی کہ فرعون شہید ہے، یہ بھی بات آ گئی. تو بہرحال کہا کچھ نہیں جا سکتا، باتیں لکھنے والے لکھ جاتے ہیں. تو اس لیے حاطب اللیل کثیر التصنیف ہونے کی وجہ سے باتیں لکھتے گئے، اور پھر ظاہر ہے بندہ ایک بات لکھتا ہے پھر اس پر نظر ثانی کرتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات اس طرح ہے یا یہ اس طرح ہے. تو اس وجہ سے علامہ سیوطی لے آئے. ایک اور آیت کی طرف بھی آ جائیں جی، ابھی تو وقت ہے نا جی.
سورہ بقرہ میں آیت ہے نا جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا ہے، میں نے جس طرح ابھی بات آئی تو میں نے عرض کر دیا تھا، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو بڑا ذلیل کیا ہے، ان کی خباستوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ خباست کی، یہ خباست کی، یہ خباست کی۔ ان میں سے ایک خباست کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا، صحابہ کرام مفسرین نے بھی، بندہ قتل ہو گیا، بڑا مالدار آدمی تھا لا ولد، اولاد نہیں تھی اس کی، اب بندہ قتل ہو گیا جی، ایک بھتیجا اس نے پال رکھا تھا، وہی اس کے مال کا کرتا دھرتا تھا، قاتل کا پتہ نہ چلے، بڑے پریشان۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس وقت کے جو پیغمبر تھے اللہ کریم نے انہیں حکم دیا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک حصہ جسم کے دوسرے حصے کو لگاؤ۔ چنانچہ ایک حصہ دوسرے حصے کو لگایا گیا، بازو پکڑ کے سینے پہ یا جس طرح بھی تھا، تو اللہ پاک نے اسے دوبارہ زندگی دے دی، بول پڑا، زندہ ہوا، اس نے بتایا یہ میرا بھتیجا میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، یہ وہ بات ہے جو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے۔ بقیہ مفسرین ان ضمائر کو اور طرف پھیرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیلی فرعون کے دور میں گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرعون اپنی بھی عبادت کروایا کرتا تھا اور وہ خود بھی گائے کی عبادت کیا کرتا تھا، تو یہ کیونکہ غلام تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے جی؟ گائے کی عبادت کرتے تھے۔ اب جب یہ بندہ قتل ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا اضربوہ ببعضھا، ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے جسم کو لگاؤ، تو یہ بول پڑے گا اضربوہ، مارو اس مردے کو، لگاؤ اس مردے کو، ببعضھا، اس گائے کے جسم کا یعنی گوشت کا کچھ حصہ۔ سمجھ آئیے نا جی؟ یہ بقیہ مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے اس تفسیر کو رد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم آپ کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، گائے کے ذبح کا جو حکم دیا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ حکم پہلے ہے، قرآن کریم میں یہ حکم پہلے ہے، یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا والی آیت بعد میں ہے۔ قرآن کریم نے ایک بات کو پہلے ذکر کیا اور دوسری کو بعد میں ذکر کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کی تحقیق کرنی تھی، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، گائے کو کیا کرو جی؟ ذبح کرو، یعنی بندہ قتل پہلے ہوا، گائے کا حکم قرآن میں گائے کا حکم پہلے ہے، بندے کے قتل کا واقعہ بغیر کسی وجہ کے
تم قرآن کے مقدم کو مؤخر کر رہے ہو اور مؤخر کو قرآن میں ایک بات پہلے ذکر کی گئی تم اسے بعد میں ذکر کر رہے ہو، ایک بات بعد میں ذکر کی گئی تم اسے۔ جواہر القرآن میں جب یہ بات لکھی گئی تو اس وقت ایک مولوی صاحب تھے عبد الشکور ترمذی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایت الحیران فی جواہر القرآن، اس میں انہوں نے جواہر القرآن پر اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے بقیہ مفسرین کی تفسیر کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے تفسیر پیش کر دی ہے، حالانکہ ان کی یہ بات غلط تھی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اقامت البرہان علی ابطال وساوس ہدایت الحیران کتاب آئی، اس میں تفصیلی جواب دیا گیا۔ اب یہ اعتراض ہے حضرت کہ قرآن نے ایک بات کو پہلے ذکر کیا، دوسری کو بعد میں ذکر کیا، تم قرآن کی بات جو پہلے ذکر کی گئی اسے بعد میں کر رہے ہو، جو بعد میں ذکر کی گئی اسے پہلے کر رہے ہو، اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یا تو کوئی ایسی خاص وجہ ہو نا کہ قرآن کے مقدم کو تم مؤخر کر رہے ہو، مؤخر کو مقدم کر رہے ہو، کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور تم یہ معاملہ کر رہے ہو، اس لیے یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، بنی اسرائیلی گائے کی عبادت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، تبلیغ کی، بڑی مشکل سے گائے کی عبادت ان سے چھڑوائی، اللہ کی عبادت کے لگایا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ گائے کے بچڑے نے سامری نے بنایا، اس نے آواز نکالی تھے، سارے آدھے سے زیادہ پھر ادھر چلے گئے، پھر بڑی مشکل سے واپس لیا، کچھ قتل ہو گئے، کچھ نے توبہ کی وغیرہ۔ اب تمہارے کہنے کے مطابق اگر بقیہ مفسرین کی تفسیر لی جائے اور یہ کہا جائے کہ بندہ قتل ہوا تھا، اس معمے کو حل کرنے کے لیے گائے ذبح کروائی گئی کہ اس کا گوشت مردے کو لگاؤ، تو حضرت یہ تو ان کو شرک پر تائید پیش کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ جب مردے کو لگائیں گے مردہ زندہ ہوگا تو وہ جو پہلے عبادت کرتے رہے کہیں گے نا کہ ہاں گائے میں کوئی نہ کوئی تو تاثیر ہے نا، مردہ کیسے زندہ ہو گیا؟ کچھ تو خیال کرو، شرک بر تائید شرک تفسیر پیش کر رہے ہو آپ لوگ۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ایک بات عرض کر دوں حضرت، شاید آپ حضرات کے اساتذہ میں وہ لوگ شامل ہوں، گالیاں دو، فتوے لگاؤ، کافر کہو، لیکن اللہ گواہ ہے ہماری باتوں کا جواب تمہارے مردے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بات ضرور ہے، سوال ہے نا جی، جواب چاہیے۔ وہ تو پہلے گائے کی عبادت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے مشکل سے ان سے عبادت چھڑوائی۔ اب اگر انہیں کہا جا رہا ہے کہ گائے کا ٹکڑا جو ہے اس کے جسم کو لگاؤ، تو ان کا تو وہ پرانا عقیدہ پھر پختہ ہو جائے گا کہ گائے کا کیوں حکم دیا گیا، بکری کا کیوں نہیں کہا گیا، کسی اور چیز کا کیوں نہیں کہا گیا، گائے کا حکم دیا گیا، پھر گائے کا گوشت لگایا، بندہ زندہ ہو گیا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تاثیر تو ہے نا۔ تائید بر شرک انہیں ملے گی، اس لیے یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم مان لیتے ہیں، ہم ماننا چاہتے ہیں۔ سوال بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ مجھ سے بات کریں جی آپ، انہوں نے کیا جائے، ادھر آ جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، مجھ سے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے تو بیٹھے۔ اچھا جی، جی فرمائیے۔ گائے کے گوشت لگانے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تائید پر شرک حاصل ہو رہی ہے، تو گائے جو ان کا الہ تھا اس کے ذبح کرنے سے ان کی تردید بھی تو ہو رہی ہے، ذبح تو ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ
ذبح تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے بھی کروائی. پھر جب وہ وہاں سے نکلے سامری نے بچھڑا بنایا، بچھڑے نے ایک بان کی اور وہ سارے ہمیشہ ذہن جو ہے جب بھی دو چیزوں کا تقابل آئے، نیکی کا اور گناہ کا، تو ہمیشہ ذہن گناہ کو قبول کرتا ہے کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اتنی بات کیا ہے، کیا اتنی بات ہے کہ یہ تائید بر شرک ہے؟ ہاں جی مان لیتے ہیں بس پھر لیکن بات ان کے علاوہ جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ تو مذمت ہے ان کی. ہاں جی پہلے مذمت ہو گئی، الا ذبح ہو گیا. ہو سکتا ہے مقصود یہی ہو. جی جی میں عرض کرتا ہوں، مذمت ہو گئی، الا ذبح ہو گیا، پھر جب اس کا گوشت لگایا اور بندہ زندہ ہو گیا تو وہ مذمت باقی رہی. تو آپ کی سوچ کے مطابق ہے. تو یہ بھی تو آپ کی سوچ کے مطابق ہے. الہ کا ذبح ہونا سب کو نظر دیکھیں ہاں تو گائے کا گوشت لگانا بھی تو سب کو نظر آ رہا ہے. یہ تو سوچ ہے نا آپ کی حضرت. بس پھر اس گائے کے واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے، میں عرض کرتا ہوں اسی بات کی طرف. اچھا جی تیسری بات، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں گائے ذبح ہوئی، گائے کا گوشت لگایا گیا، بندہ زندہ ہوا، جو بھی ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ تفسیر تمہیں کس نے بتائی ہے؟ بڑے ہیں، اکابر ہیں، سوال تو کر سکتے ہیں نا. سوال کا منع تو رسول اللہ سے بھی نہیں ہے سوائے چند باتوں کے. آپ کو یہ تفسیر کس نے بتائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کی ہے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے ان کا الہ ذبح ہو رہا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کی ہے؟ کوئی ایک روایت پیش کریں. کیا کسی صحابی نے یہ تفسیر کی ہے؟ کوئی ایک قول پیش کریں. یاد رکھیے حضرت، سب ماننے کے بعد یہ تفسیر اسرائیلیات پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر ابن کثیر ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی واقعہ اسی طرح لکھا ہے. گائے ذبح ہوئی، گائے کا گوشت لگا گیا، لیکن آگے چل کر فرمایا ہذہ السیاقات کلھا مبنیۃ علی اسرائیلیات. ہذہ السیاقات کلھا، یہ سارے کے سارے سیاقات کس پر مبنی ہیں؟ اسرائیلیات پر. تو اب بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ دیکھیں تفسیر ہو نبی پاک علیہ السلام کی، تفسیر ہو صحابی کی، تفسیر ہو تابعی کی، سمجھ آئیے بات کی جی. تو پھر ہم اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کا تردد نہیں رکھتے. تفسیر مبنی ہے اسرائیلیات پر اور مؤید شرک ہے، اور تم ٹھونس رہے ہو ہمارے اوپر کہ مانو وگرنہ معتزلی ہو. یہ کیا بات ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اچھا جی آخری بات جو یہ مولانا سوال کر رہے تھے کہ پھر گائے کے ذبح کا حکم کیوں دیا گیا، یہ قرآن کریم مجھے دیں جی. آپ حافظ ہیں نا جی، آپ بھی حافظ ہیں. اچھا جی 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 یہ جو تفسیر ہے جو پہلے مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے، اس پر
اس تفسیر کے خلاف تو یہ بات موجود ہے، کوئی تائید نہیں۔ پہلے مفسرین میں سے نہیں، کسی کی بھی تائید حدیث میں ہو یا علیہ وسلم سے ہو، نہیں کوئی اس نہیں۔ طرح آپ وہاں پہ تائید کا کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی تائید نہیں ہے، اس کی بھی تائید نہیں، پھر دونوں برابر ہوگی۔ کیوں برابر ہوگی؟ اس کے خلاف جو بات موجود ہے، یہ ابھی کیا پڑھا ہے میں نے علامہ ابن کثیر کا، کلھا مبنی۔ آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہو، صحابہ سے کوئی روایت ہو تفسیر میں، کسی بھی تفسیر تو وہ تو ایمان لانا ضروری ہے نا جی، اگر حدیث آ جائے تو وہ تو ایمان ضروری ہے۔ یہ حدیث کا منکر بھی مومن ہے، اس طرح تو پھر دونوں برابر ہو گئے۔ کیسے برابر ہو گئی؟ علامہ ابن کثیر کے علاوہ جو اور مفسرین ہیں ہاں جی، انہوں نے وہی تفسیر کی ہے۔ سب نے کہا ہے کہ اسرائیلیات نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلیات پر مبنی انہوں ہے۔ نے کہا ہے۔ جی ابن کثیر کو مانتے ہیں، ایک کو مان لیا اور مان لیا، انہوں نے کہا اسرائیلیات ہیں، مانتے ہیں کہ اسرائیلیات ہیں، پھر اسرائیلیات پر ایمان ہے قرآن کی تفسیر کا؟ تو اس کے علاوہ نہیں دیکھیں نا، نہیں کا کیا مطلب ہے؟ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ بتائیں نا۔ مولانا حسین صاحب کی تائید میں ایک آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنی تائیدات ہیں وہ سارے دوسرے علماء کی ہیں۔ صحیح ہے، نہیں سوال یہ ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، ایک تو پھر عالم نے کہا نا، اچھا چلیں اگر اور علماء کی بھی تائیدات آ جائیں تو پھر اگر ان کے مقابلے میں وہ زیادہ ہیں تو پھر ان کو مانا جائے گا۔ اچھا علامہ ابن کثیر تو زیادہ ہیں نا، ایک عالم ہے نا، وہ تو زیادہ ہیں، اس سے زیادہ ہے، ایک عالم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ مولانا حسین علی صاحب سے تو بڑے ہیں، صحیح ہے، بڑے انہوں نے کہا کہ اسرائیلیات میں سے تو تائید ہوئی نہیں ہوئی، ایک تائید حاصل، ایک تائید کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک تائید کے مقابلے میں 1000 تائیدیں ہوں، کیسے مقام ہو؟ نہیں، تائیدوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک تائید کس بات کی ہے؟ آپ نے پہلے کہا کہ جو تفسیر پیش کی جا رہی ہے، ہاں جی، گائے کے گوشت کو لگایا گیا، اس کی تائید میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ کوئی صحابہ کا قول ہے، تو جو حضرت سے جو قول ہے اس کے مقابلے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صحابہ کا مقابلے میں کس لیے ہو حضرت؟ ان کی تائید میں تو تائید تو آ گئی، علامہ ابن کثیر نے کہا نہیں کہ یہ اسرائیلیات پر نہیں آئی نا، آپ نے حدیث کی بات دیکھیں، یا تو آپ آپ حدیث کی سنیں، بات کر رہے تھے، یہاں آپ ابن کثیر کو یا تو آپ، اچھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی تفسیر حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی، تائید حدیث کی ضروری ہے۔ ہم نے آپ نے خود کہا ہو، نہیں، آپ نے آپ دعویٰ جو پیش کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کی بات ہے، آپ نے کہا کہ ان کی جو تفسیر ہے نہیں، اس کے نہیں، مقابلے میں نہیں، کوئی نہیں۔ حدیث نہیں ہے، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تفسیر حدیث کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے، آپ نے اس تفسیر کا کہا کہ اس کے مقابلے میں حدیث نہیں ہے، صرف حدیث کا کہا ہے۔ جی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، صحابہ کا قول نہیں ہے، جی نیچے بھی آیا ہوں، اور بھی نیچے آئے ہوں گے، جی لیکن قول تو ہیں ان کے، کیوں نہیں ہے؟ جتنی تو تفسیریں ہیں ساری اسی تفسیر پر مشتمل ہیں، ایک ابن تو کثیر- آپ، میں گزارش کر رہا ہوں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر پیش کی ہے آپ اس کے اوپر تائید حدیث سے پیش کریں، یہی ہے اس نا؟ طرح آپ وہاں تائید حدیث سے مانگ رہے تھے تو یہاں بھی حدیث سے پیش کریں۔ صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں تو اس بات کا منکر ہوں، یہ تو مناظرہ شروع ہو گیا۔ نہیں مناظرہ کہاں شروع ہوا ہے بھائی؟ میں تو سوال کر رہا ہوں۔ تو میں بھی تو سوال کر رہا ہوں، آپ سوال کرتے ہیں تو جائز ہے، میں کرتا ہوں تو وہ مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ اور یہ چیز بیان کر رہے ہیں اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی مفسرین کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں برابر ہوئے، دونوں کو صحیح ہے، چیز کو آپ سمجھائیں، واضح کریں۔ یہاں تک تو دونوں ٹھیک ہے، برابر ہو گئے جی، دونوں برابر ہو گئے، کوئی صحیح غلط نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں۔ دونوں صحیح ہیں۔ اچھا اب اگلی بات ہے کہ میں اس بات کا مؤید ہوں مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر درست ہے، بقیہ مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے تک بات برابر ہو گئی نا جی، پیچھے تک تو ہو گئی۔ اگلی بات ہے آپ اس بات کے مؤید ہیں
کہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بقیہ مفسرین کی تفسیر درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں نے تو کیا ہے نا جی انکار، پھر وہی مناظرہ انکار میں نے، دیکھیں مناظرے کا کیا مطلب ہے، بات سنیں نا۔ آپ منکر ہوں گے، پھر مجھ سے آپ دلیل مانگیں گے۔ ہاں تو دیکھیں نا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، میں تو بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھائیں۔ تو میں سمجھا رہا ہوں نا محترم، تو سمجھانے کا انداز نہیں یہ کیا بات ہے بھائی، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں، آپ کا دعویٰ ہوا میں ہے۔ بھائی آپ اتنی بات سمجھا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید موجود ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو بقیہ مفسرین سارے ایک طرف ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں حاصل ہیں، ان کو آپ غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک بقیہ مفسرین میں نے عرض کیا ہے انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، بتا دیں کس تفسیر لکھی سب نے ہے۔ تو جو ایک حوالہ آپ کو دیا ہے اس پہ یقین آپ کو نہیں آ رہا، تو بقیہ پہ کیا آ رہا ہو؟ پہ تو آ گیا نا۔ آپ کے پاس کون سی تفسیر ہیں یہ بتائیں؟ یقین ہے سارے ہمارے قرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر حقانی ہے، صحیح ہے، متقدمین کی، یہ تو اردو کے آپ نام لے رہے ہیں، احکام القرآن ہے، جساس کی، صحیح ہے۔ اور بھی کافی تو تفسیر۔ آپ ان تفاسیر میں یہ مقام دیکھیں، آپ بتائیں نا۔ جی جی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے تو آپ کو تائید حاصل ہو جائے گی۔ یہ آخر میں سوال آیا تھا کہ پھر گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ میں نے قرآن کریم اس لیے کھولا ہے، اس کے اندر یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ والی آیت جو ہے یہ آیت نمبر 72 ہے جی۔ اس سے پیچھے میں آ رہا ہوں بلکہ تو میں یہاں درمیان سے لے رہا ہوں، پیچھے بھی آیات ہیں۔ آیت نمبر 29، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پہلا واقعہ، یہ الگ واقعہ، اس کو اللہ کریم نے وَإِذْ سے ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اس کے بعد چلتے چلتے جناب اگلا واقعہ شروع ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اگلا واقعہ ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، یہ الگ واقعہ ہے، اس کو وَإِذْ سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد آگے جناب اگلی آیت ہے آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ الگ واقعہ ہے، اس کو الگ وَإِذْ کے لفظ سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ الگ واقعہ ہے کہ سمندر چیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لیے، اس کو الگ وَإِذْ سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، یہ الگ واقعہ ہے، اس کو وَإِذْ سے الگ شروع کیا گیا۔ اسی طرح یہ آگے میں چھوڑ رہا ہوں، جتنے واقعات الگ الگ ذکر کیے گئے ان کو وَإِذْ کے ساتھ، کیونکہ اذ ظرفیہ ہے، ظرف مکان کے لیے، تو اذ کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب آگے چل کر وَإِذْ قَتَلْتُمْ سے پہلے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس کو پہلے ذکر کیا گیا اور الگ ذکر کیا گیا، یہ الگ واقعہ ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ الگ واقعہ ہے، اس کو الگ وَإِذْ سے ذکر کیا گیا۔ یہ قرینہ ہے قرآن کریم کا اس بات پر کہ وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا تو وہ کیوں دیا گیا تھا؟ وہ الگ ہے، وہ پہلے دیا گیا اور اس کے دینے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں اور ان کے دلوں کے اندر اگر گائے کی محبت موجود ہے تو وہ نکل جائے، وہ واقعہ الگ تھا،
یہ واقعہ الگ ہے، یہ قرآن کریم کا مستقل قرینہ ہے۔ یہ بات تو مکمل ہوئی جی۔ کل انشاءاللہ تعالی بھائی صاحب نے کہا، دیگر حضرات نے بھی، تو کل انشاءاللہ تعالی کچھ عمومی عقائد پہ بات کریں گے، جو مسائل ہمارے درمیان اور دیگر یعنی عام طور پر عقائد کے معاملے میں جو باتیں ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عمومی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ساتھی ہمارے آتے ہیں کہ علماء کے لیے تو بات ہو جاتی ہے، عوام کے لیے بھی الگ بات ہونی چاہیے جی۔ دعا کر لیں جی، یہ کوئی سوال جواب ہے؟ کر لیں۔